شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن زمانہ آج بھی قرآن سے ہی فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور ستارہ جگمگائے گا۔ قرآن کریم کامیابی کی شاہ کلید ہے، یہ دائمی منشور اور دستور حیات ہے۔ قرآن کریم کا جہاں پڑھنا اور سننا باعث ثواب ہے، وہیں اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے ناظرین سنتے ہیں اس ماہ رمضان تفسیر قرآن مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء الى آخرہ۔ اس سے پہلے 19ویں پارے کی تفسیر بیان ہوئی تھی، اب یہاں سے 20ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 20ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر اس آسمان سے بارش برسائی، جس کے نتیجے میں باغات ہرے بھرے ہو گئے۔ تو یہ تمام نعمتیں ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسانوں پر احسانات ہیں۔ اس کے باوجود کیا لوگوں کو اتنی عقل نہیں کہ اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے؟ یعنی اس کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، گویا یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 82 کے اندر یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایک عجیب و غریب جانور پیدا ہوگا، اور وہ جانور قیامت کے بالکل قریب پیدا ہوگا، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ اس جانور کے پیدا ہو جانے کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آیت 88 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ پہاڑ جو آج اپنی زمینوں پر قائم ہیں، کل قیامت کے دن بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اس کے بعد سورہ قصص شروع ہوتی ہے، اور یہ سورہ مکی ہے، اس میں 88 آیتیں ہیں۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت قرآن کریم میں جو مکی صورتیں ہیں ان میں سب سے آخری صورت ہے۔ اس کے بعد آیت اس سورت کی شروع کی آیت 43 میں، یعنی شروع کی 43 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کی وہ تفصیلات بیان فرمائی ہیں جو کسی اور صورت میں نہیں ہے۔ بہت تفصیل کے ساتھ اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہوا ہے۔ فرعون کو کسی نجومی نے یہ بتلایا کہ تمہاری مملکت کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا تو تمہاری حکومت اور سلطنت کو ختم کر ڈالے گا۔ چنانچہ اس شخص نے، فرعون نے، اپنی سلطنت اور اپنی حکومت کو بچانے کی تدبیر اختیار کی کہ آج کے بعد سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر ڈالا جائے، یہ حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ بہت پریشان ہوئی کہ حکم تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ حضرت موسیٰ کو دریا کے اندر ڈال دے، ندی کے اندر ڈال دے۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا، اور اللہ نے کہا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ اس بچے کو تم تک ہم لوٹا کر رہیں گے۔ چنانچہ اللہ پہ بھروسہ کر کے حضرت موسیٰ کی والدہ نے بچے کو دریا میں ڈال دیا، ٹوکری کے اندر۔ ہوا یہ کہ وہ جو ندی تھی یا دریا تھا وہ فرعون کے محل کے پاس سے اس کا پانی گزرتا تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب دیکھا اس ٹوکری کو اور اس کو اٹھایا تو اس میں خوبصورت بچہ ملا۔ فرعون کے لوگوں نے کہا کہ اسے قتل کر ڈالو، لیکن آسیہ، اس کے پاس اولاد نہیں تھی، وہ نیک تھی، خدا کی بندی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں، یا اس کو ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ اور اس کے ضد کے آگے کسی کی نہیں چلی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ بنا دیا کہ فرعون
جس کی حکومت کا خاتمہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہونے والا تھا، اس حضرت موسیٰ کی پرورش اسی کے محل میں اس کی پرورش کا انتظام کر دیا اس طریقے سے۔ بہرکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو پریشان تھی، بچے کی جدائیگی سے بہت غمگین تھی، اپنی بیٹی یعنی حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تم پتہ لگاتی رہو کہ حضرت موسیٰ کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں۔ ادھر آسیہ نے ان کی جو کنیزیں تھیں ان کو حکم دیا کہ دودھ پلانے والیوں کو تلاش کر کے لاؤ تاکہ بچے کو دودھ پلایا جا سکے۔ بہت ساری عورتوں کو تلاش کر کے لایا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے ایسی بندش کر دی تھی کہ وہ کسی کا بھی دودھ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ جو عورتیں تھیں سب پریشان تھیں، وہ جو کنیزیں تھیں سب پریشان تھیں کہ کیا انتظام کیا جائے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تلاش کرتے کرتے حضرت موسیٰ کو ان عورتوں تک پہنچ گئے۔ جو عورتیں جو خادمائیں تھیں وہ اس تلاش میں تھی کہ کوئی عورت ملے جس کا دودھ یا بچہ قبول کر سکے۔ ادھر اس حالت کو دیکھ کر انہیں اچھا موقع مل گیا اور کہنے لگی کہ کیا میں ایک ایسی عورت کا پتہ بتاؤں جس کو دودھ ہے اور ممکن ہے کہ اس کا دودھ بچہ قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ نے ان کی کنیزوں نے یعنی حضرت آسیہ کی جو خادمائیں تھیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے ان کی والدہ کو بلایا گیا اور بچے کو دودھ جب دیا تو اس نے قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ نے بچپن میں اپنی والدہ کا دودھ قبول کر لیا اور اس طریقے سے انہیں مقرر کر دیا گیا کہ حضرت موسیٰ کو دودھ پلائیں۔ اللہ کا اور اللہ کا وہ وعدہ سچ ہوا کہ اللہ نے کہا تھا کہ تم غم نہ کرو، تمہارے بچے کو ہم تمہارے پاس لوٹائیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری پرورش اسی شاہی محل کے اندر ہوتی ہے، اور پھر قرآن کریم کے الفاظ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بھرپور توانائی کو پہنچ گئے اور پورے جوان ہو گئے تو اللہ نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و حکمت سے بھی نوازا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر آئے تو دیکھا کہ ایک شخص قبطی اور ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص، یہ دونوں لڑ رہے ہیں۔ قبطی فرعون کے جو خاندان کے لوگ تھے، جو مصری تھے، اوریجنل انہیبیٹنٹس آف ایجپٹ، یہ لوگ قبطی کہلاتے تھے۔ تو ان میں کا ایک فرد جو ہے ایک بنی اسرائیل سے لڑ رہا ہے اور اسے مار رہا ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ لوگ سیکنڈ درجے کے شہری سمجھتے تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس بنی اسرائیل کے فرد نے دیکھا تو آواز دی مدد کے لیے کہ میری مدد کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیزی سے گئے اور وہ قبطی جو اس بنی اسرائیل کے شخص کو مار رہا تھا اس پہ ہاتھ اٹھا کے ایک مکہ مارا اس شخص کو، اور اس مکہ مارنے کی وجہ سے اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ صرف ایک مکہ مارنے کی وجہ سے اس کا قتل ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو کوئی شیطان کی کاروائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک کھلا دشمن ہے جو لوگوں کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حالت امن کے اندر جہاں پر مسلمان اور غیر مسلم امن کی حالت میں رہتے ہوں اور وہاں پہ کسی کی حکومت ہو، کافر کی ہو، مشرک کی ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، وہاں پر بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی غیر مسلم کو جانی یا مالی نقصان پہنچائے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بہرکیف اس کی اطلاع دربار میں ہو گئی کہ کسی کا قتل ہو گیا ہے، لیکن قاتل کون ہے اس کا پتہ نہیں چل پایا، قاتل کی تلاش جاری تھی۔ اس کے بعد دوسرے دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر باہر آئے تو دیکھا کہ وہی شخص بنی اسرائیل کا ایک دوسرے مصری سے لڑ رہا ہے۔
یا وہ جو مصری ہے وہ اس کو پھر مار رہا ہے. تو لڑائی کی کیفیت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو بالکل کھلم شریر آدمی ہو. اور اس کے بعد وہ جو مصری تھا اس کو ہٹانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہاتھ اٹھا کر. تو وہ شخص یہ سمجھا کہ آج شاید مجھے ماریں گے یہ، اس لیے وہ ڈر سے ایک دم سے بول پڑا کہ موسیٰ کیا تم مجھے آج قتل کرنا چاہتے ہو جس طریقے سے کل تم نے اس شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تمہارا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ کچھ تمہیں زمین میں کہ تم زمین کے اندر زبردستی جماؤ اور تم صالح انسان مصلح انسان نہیں بننا چاہتے ہو، ایسا اس نے کہا. تو ان کا جھگڑا تو آپس میں ختم ہو گیا، دونوں جدا ہو گئے. لیکن وہ جو مصری شخص تھا اس جملے کو سن کر وہ سمجھ گیا کہ اچھا تو کل جو قتل ہوا تھا اس کے قاتل حضرت موسیٰ ہیں. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لوگوں کو جب اطلاع ہو گئی اور لوگوں نے میٹنگیں شروع کر دی کہ قاتل کو سزا دی جائے اور کیا سزا دی جائے، موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت اور اس سے کچھ پہلے یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ فرعون کے خاندان کے لوگ اور یہ فرعون کیوں بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے بلا وجہ. اس احساس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ شاہی محل سے بالکل علیحدہ رہیں گے اور فرعون کے لوگوں کے ساتھ وہ نہیں رہیں گے، چونکہ ان کے ساتھ رہنے کا مطلب ہوگا ظلم کا ساتھ دینا. بہرکیف میٹنگ ہوئی محل کے اندر کہ جو قاتل ہے اس کو سزا دی جائے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آ کر یہ کہا کہ موسیٰ تمہارے خلاف میٹنگ چل رہی ہے اور تمہیں سزا دینے کی باتیں ہو رہی ہے، اس لیے آپ اپنا انتظام کر لیجئے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آیت 20 کے اندر ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا اللہ کے حکم سے کہ اس شہر سے نکل جائیں اور آپ وہاں سے شہر کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے شہر سے نکل کھڑے ہوئے اور ظالم لوگوں سے کے درمیان سے نکل گئے اور وہاں سے نکل کر مدین گئے ہیں. یہ مدین وہ علاقہ اور وہ ملک ہے جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام تھے جو نبی تھے. بہرکیف جب وہ پہنچے اس شہر کے اندر تو شہر سے پہلے ہی ایک جگہ دیکھا کہ کنواں ہے اور وہاں پر لوگ بھیڑ لگائے ہیں. وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اس کنویں سے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں ہیں جو الگ تھلگ بیٹھی ہوئی ہیں. ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اور یہ کہا کہ لڑکیوں تمہارا کیا معاملہ، تم لوگ کیوں ادھر الگ تھلگ بیٹھی ہو؟ تو ان دونوں لڑکیوں نے کہا کہ دراصل میرے والد بہت بوڑھے بہت ضعیف ہیں، اسی لیے ہم مجبور ہوئے ہیں اور مجبوری میں ہم خود آئے ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے. لیکن چونکہ یہ مرد حضرات پانی پلا رہے ہیں تو ہمارا یہ معمول ہے کہ جب یہ مرد لوگ پانی پلا لیتے ہیں اس کے بعد ہم جا کر اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی ہے پانی پلانے میں. اس واقعے سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے اور قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے ملازمت کرنا یا ذریعہ معاش کمانا اور اس کے لیے باہر نکلنا خاص طور پر اسی وقت درست ہے جبکہ مرد جو ہوں وہ عاجز ہو، کمانے کے لائق نہ ہو، معذور ہو، مجبور ہو، تو اس وقت باہر نکل کے عورت کو کمانے کی اجازت ہے. اس طریقے سے لڑکیوں نے کہا کہ والد مجبور ہیں، بہت بوڑھے ہیں. اسی طریقے سے جاب کرنے میں یا کمانے میں عورت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ مردوں کے ساتھ ان کا اختلاط نہ ہو، مردوں کے ساتھ مل کر کام نہ کریں، بلکہ علیحدہ ان کی کیبن ہو یا علیحدہ ان کے ملازمت کی جگہ ہو، ان کے ساتھ مل کر نہیں. اسی لیے یہ لڑکیاں جب تک وہ مرد اپنے کام میں مشغول رہتے تھے اور پانی پلاتے رہتے الگ تھلگ رہتی تھی، یہ جب چلے جاتے تھے تب وہ آتی تھی. بہرکیف یہ لڑکیاں پانی پلا کر اپنے جانوروں کو چلی گئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک
اس کے بعد ایک سائے میں جا کر بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اے اللہ تو اپنا احسان مجھ پہ نازل فرما، جس کا میں محتاج ہوں، اس لیے کہ وہ ایک اجنبی شہر کے اندر تھے، کوئی جاننے والا نہیں تھا، تنہا تھے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ جسے اپنا کر وہ اپنی رہائش کا انتظام کرتے، کھانے پینے کا انتظام کرتے، صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے وہاں بیٹھ گئے سائے میں اور اللہ سے دعا کیے۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ دو جو لڑکیاں تھیں جن کی مدد کی تھی انہوں نے، ان میں سے ایک شرماتی ہوئی آئی ہیں اور یہ کہا ہے کہ آپ کو میرے والد محترم بلا رہے ہیں، میرے والد صاحب یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ہماری مدد کی ہے اس کے عوض میں آپ کو کچھ بہتر بدلہ دیں، کچھ انعام دیں آپ کو۔ اور اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ ان کے والد کے گھر پہنچ گئے ہیں۔ وہاں جا کے حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی انہوں نے ساری سرگزشت سنائی کہ کیا کیا حالات پیش آئے مصر کے اندر اور کیوں وہ یہاں آ گئے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کوئی اندیشہ نہ کرو، یہاں خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ کر آ گئے ہو، پھر اس لیے کہ یہاں پر اس کی حکومت نہیں ہے، اس لیے تم یہاں خوف نہ کرو۔ اس کے بعد ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان کیا بہتر ہوگا کہ آپ ان کو مزدوری پر رکھ لیں، اس لیے کہ یہ شخص امانت دار بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شخص طاقتور بھی ہے۔ جب پانی جہاں پر پلایا تھا تو وہاں پر ان لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا جو مظاہرہ ہوا وہ بھی دیکھ لیا تھا، اور اس طریقے سے امانت داری کو بھی دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی تنہا پا کر۔ اور اسی طریقے سے جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے تو اس وقت بھی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس طریقے سے آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلے ہیں اور لڑکی کو پیچھے آنے کے لیے پیچھے چلنے کے لیے کہا ہے، تاکہ عورت جو ہے وہ اس پہ مرد کی نظر نہ پڑے۔ اور اس امانت داری، اس عفت و پاک دامنی وغیرہ کو جب دیکھا ہے تو لڑکیاں بہت متاثر ہوئی ہیں اور اس لڑکی نے درخواست کی ہے۔ بالآخر حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اپنے یہاں مزدوری پر رکھ لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی سے نکاح کی پیشکش کی ہے۔ اس لڑکی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا نام صفورہ تھا اور ساتھ ہی 8 سال تک اپنے یہاں ملازمت کرنے کا معاہدہ بھی کیا ہے۔ اس طرح نکاح بھی ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملازمت اختیار کر لی، اور پھر اس کے بعد ملازمت کی جب مدت بھی پوری ہو چکی ہے تو اللہ کا حکم ہوا ہے کہ آپ مصر واپس جائیں اور فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیں۔ اس کے بعد جب وہ جانے لگے ہیں تو راستے میں ایک آگ نظر آئی ہے، اور اس آگ کو دیکھ کر انہوں نے چاہا کہ وہاں پہ جائیں اور آگ سے کچھ فائدہ اٹھائیں اور اس سے آگ سے کچھ گرمی حاصل کریں۔ تو وہاں پر وہ گئے ہیں، تو جیسے وہ آگ کے پاس پہنچے تو وہاں پر ایک عجیب آواز آئی۔ آواز یہ تھی کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 معجزوں سے نوازا ہے۔ ایک تو یہ کہ لاٹھی کو سانپ بنانے کا معجزہ، اور اس کے علاوہ لاٹھی کے اندر ایسی صلاحیت رکھ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لاٹھی کا استعمال کرو، ضرورت پوری ہوگی۔ چنانچہ لاٹھی مارنے سے کبھی تو چشمے بن گئے جس کی وجہ سے پانی حاصل ہوا، کبھی دریا پر لاٹھی مارنے کی وجہ سے راستے بن گئے ہیں۔ اس کے بعد کا واقعہ کیا ہوا کہ جب فرعون کے دربار میں اور مصر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں تو پھر کیا ہوا اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر ہے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، تم خدا نہیں ہو، اور اپنی دولت اپنے حکومت کے نشے میں اتراؤ مت۔ تو فرعون نے مذاق اڑایا تھا اور یہ کہا تھا اپنے وزیر سے جس کا نام حامان تھا
کہ میرے لیے ایک ٹاور بناؤ تاکہ میں دیکھ لوں کہ اللہ کون ہے. مذاق بنایا تھا اس کا ذکر ہے. اس کے بعد آیت 56 کے اندر یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے سلسلے میں بہت فکر مند رہتے تھے. ان کے چچا تھے اور آپ کے بہت بڑے محسن تھے کہ کسی طریقے سے وہ ایمان لے آئے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہدایت جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد آیت 58 میں ارشاد ہے کہ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ بستی والے اپنی معیشت پر اتراتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ و بالا کر ڈالا، انہیں تباہ کر ڈالا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا ہے. اور دراصل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بڑے بڑے مالدار مشرکین تھے اور جنہیں اپنی دولت پہ غرور تھا، اور اس غرور و گھمنڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور حق کو قبول نہیں کر رہے تھے، ان کو یہ بتلایا گیا کہ تم اگر مالدار ہو تو کیا ہوا، تم سے پہلے بھی بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ اور مالدار بستیاں گزری ہیں، اللہ نے انہیں ان کے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے انہیں ہلاک کر ڈالا تھا. پھر قارون کا واقعہ بیان کیا ہے ان کے لیے بطور عبرت کے، کہ قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی وہ تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، جیسا کہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے. اور وہ شخص بہت مالدار تھا، اتنا مالدار تھا کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ مضبوط طاقتور لوگوں کی ایک جماعت قارون کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی. یعنی اتنے لوگ صرف اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے، تو اس سے اندازہ لگا سکتا ہے اس کے پاس کتنی دولت تھی. اور وہ شخص فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کا نگراں مقرر تھا. یعنی آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مائنورٹی منسٹر تھا اس وقت، وزیر اقلیت. وہ تو وزیر اقلیت تھا اس ٹائم، اور اس کے باوجود یعنی وہ بنی اسرائیل کا تھا، وہ قبطی نہیں تھا، وہ بنی اسرائیل قبیلے سے ہی تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود نگراں مقرر ہونے کے باوجود اپنے لوگوں پر ہی ظلم و زیادتی کرتا تھا. اور اسے اپنی دولت پہ بہت گھمنڈ تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ جو دولت میں نے جمع کی ہے، تو یہ جو سارے خزانے اور ساری دولت میرے پاس ہے، یہ میرے علم اور ہنر کی وجہ سے ہے اور کہیں سے نہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ اس شخص کو اپنے علم پہ اتنا گھمنڈ ہے کہ اس نے اپنے علم و ہنر سے یہ سب چیزیں حاصل کی ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا حقیقت میں جاہل ہے کہ اس کو یہی پتہ نہیں کہ یہ دولت جو اس کے پاس ہے اس کو دینے والا کون ہے. اسی طریقے سے اگر یہ اتنا بڑا عالم ہے، جیسا کہ اپنے آپ کو اپنے علم و ہنر کا دعوے دار ہے، تو اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ تاریخ کے اندر کتنی بستیاں ایسی گزری ہیں کہ جس کے لوگ بہت مالدار تھے، سرکش تھے، اللہ کے نافرمان تھے، تو اللہ نے اسے ہلاک کر کے کیسے تہو بالا کر ڈالا ہے. تو اس کا بھی علم نہیں، پھر کیسا علم اس کے پاس ہے جس پر اس کو گھمنڈ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پر یہ کیا ہے کہ اس کے گھر کو اور اس کو زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھسا کر اس کو عبرتناک سزا دی ہے. اس کے بعد سورت کے آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ اس وقت آپ بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فاتح کی حیثیت سے دوبارہ مکہ مکرمہ واپس لانے کا موقع عطا فرمائیں گے. اور چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ہجرت کے ٹھیک 8 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاتح اعظم اور رحمت للعالمین کی حیثیت سے مکہ مکرمہ کے اندر آپ کو داخل فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، نعمت دارائن عالی نور ایمان دے مجھے. کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہی
ناظرین، تفسیر قرآن کا یہ پروگرام آپ سن رہے تھے ملت ٹائمز کے یوٹیوب چینل پر۔ روزانہ تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کی مختصر تفسیر آپ سے بیان کر رہے ہیں مرکز المعارف ایجوکیشن ریسرچ سینٹر کے استاذ مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں۔